ریسنٹلی جو ایک معصوم جوڑے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، جو ایک حق حلال کا جوڑا تھا، جو ایک سب سے عظیم رشتہ ہے، یہ میں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ سب سے عظیم ہے۔ اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس سے آپ سب واقف ہیں۔ ہم سب کی سمپتھی اور ایمپتھی ان کے ساتھ ہے۔ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا حل نکالنا ہے ہمیشہ کی طرح۔ ہم افسوس کر سکتے ہیں، غصہ کر سکتے ہیں، مگر ہم ہمیشہ کی طرح حل پہ آئیں گے۔ ان کی جان بہت قیمتی تھی، وہ میرے دل کے بھی بہت عزیز تھے، آپ سب بھی بہت عزیز ہیں۔ تو جو اس طرح کا واقعے کا شکار ہیں، ان سب کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آگے کی منزلات آسان فرمائے۔ مگر ہم سلوشن نکالنا چاہتے ہیں تاکہ اس طرح کے واقعے آگے نہ ہو پائیں، ورنہ وہی غصہ نکالا، بات کی، 2 دن بعد بھول گئے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو 2 ٹرم سمجھاؤں گا۔ پہلی ٹرم ہے کوگنیٹو ڈسوننس، دوسری ٹرم ہے ہپوکریسی۔ اب اس کا ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دوں گا۔ کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں کہ جب آپ کا ایک بلیف دوسرے بلیف کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہا ہو، ٹکرا رہا ہو، اور آپ دونوں باتیں ایک ہی وقت پہ پوری نہ کر سکتے ہوں، اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس۔ لیکن یہ آپ کرتے ہیں اننوئنگلی، انجانے طور پہ، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہپوکریسی۔ ہپوکریسی کے اندر بھی آپ سب کچھ سیم کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو کچھ اس طرح دوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے یا پھر کسی بھی انسان کی مدد کرنی چاہیے، تو آپ اس کا لیکچر تو بہت دیتے ہیں، سب کو کہتے ہیں، مگر جب ہی آپ کی مدد کرنے کی باری آتی ہے، آپ کنی کترا جاتے ہیں، کوئی بہانہ کر جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر 2 آپشنز ہو سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کی عادت ہے اور آپ یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو سننے میں تو لگ رہا ہوگا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو۔ میں نے آپ کو بہت ایزی سی ایگزامپل دی ہے، اس کو اگر میں بڑے اسکیل پہ لے کے جاؤں تو یہ کمپلیکیٹ ہوتا جاتا ہے، لیکن بات پھر بھی یہی آ جاتی ہے، بیس یہی رہے گی۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، تو اس کے اندر آئے گا کوگنیٹو ڈسوننس۔ لیکن اگر آپ یہ معلوم ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہوں گے، آپ نہیں مدد کریں گے، اور اس کے بعد آ کے گھر آپ نے پرچار کرنا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، تو اس کو کہیں گے ہپوکریسی۔ اب کیونکہ میں حسن ظن رکھتا ہوں، تو اس لیے پاکستان کے اندر میں موسٹلی لوگوں کو کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار کہتا ہوں، دس ون۔ بٹ اگر کریٹیکل انالیسس کیا جائے تو یہ موسٹلی سارے ہپوکریٹ ہی ہیں۔ لیکن چلیں، میں ویسے ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا، ان کا آئی کیو اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ ہپوکریٹ ہو سکیں۔ ہپوکریٹ ہونے کے لیے بھی ایک تھوڑا سا آئی کیو چاہیے ہوتا ہے، ورنہ یہ جاہلیت کے اندر بھی اتنے جاہل ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے یہ کر کیا رہے ہیں۔ اب بات میں آپ کو سیدھی سی بتاتا ہوں کہ جنہوں نے اس جوڑے کا قتل کیا ہے، وہ سارے ابھی اس بات پہ 100% متفق ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بلیفs کہاں پہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن سے کیا ہے، لیکن افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ قرآن سے پروف کر کے دکھا دو یہ بات، آپ قرآن سے یہ بات پروف کر کے دکھاؤ، تو وہ آپ کو پروف بھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ بس کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے، خود نہیں پڑھیں گے، وہ خود نہیں کچھ بھی کریں گے، خود محنت نہیں کریں گے، خود بندہ مارنے چلے جائیں گے، وہ خود بندے کا قتل کرنے چلے جائیں گے، وہ سب سے بڑا گناہ کر بیٹھیں گے وہ، مگر خود پڑھیں گے نہیں۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے، سوری، بر صغیر کا۔ میں پاکستان اور انڈیا کو علیحدہ کر دیتا ہوں، یہ میری بہت بڑی غلطی ہے، پتہ نہیں میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، پاکستان میں جتنے تھے وہ شودر آئے ہوئے تھے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کے کچھ کرنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں محنت کیوں کرنی ہے ہم وہ کام کریں جس میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہم مزے والی چیز کریں گے، ہم کام والی چیز نہیں کر سکتے ہم، تو اسی لیے یہ بیٹھ کے پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ اچھا قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ کہیں گے ہمارے فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہے۔ اب اسی کی وجہ سے، کیونکہ یہ خود نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کوگنیٹو ڈسوننس کا شکار ہیں ایکچولی میں۔ ایک تو ہو نا کہ بندہ کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ ہپوکریٹ ہے یا کوگنیٹو ڈسوننس میں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے سرے سے ہی کہ ان کے اپنے ہی آئیڈیاز ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کری جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اسی قبیلے میں سے کسی کو ایک گوری پسند آئی ہوتی تو انہوں نے بڑے دھوم دھام سے اس کو لے کے آنا تھا، کریکٹ؟ مگر کیونکہ انہی کی بہن نے، ہماری بہن نے ایک اپنی پسند سے شادی کر لی، نکاح کیا ہے، تو اس کو انہوں نے بھیڑ چڑھا دیا جیسے کوئی بھیڑ بکری ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کا۔ اچھا، تو اب بات یہ آتی ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بالکل سمپل سا ہے۔ اس کا حل سمپل سا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت آپ لوگوں کے ایموشنز، آپ کے جذبات میں سمجھ رہا ہوں گا کہ آپ لوگوں کو بڑا غصہ آیا ہوگا، آپ لوگوں کو بڑا افسوس ہو رہا ہوگا، اور میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، سولوشن تو یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے۔ آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کو تعلیم دینی پڑے گی، آپ کو لوگوں کی جہالت ان کے سامنے ایسے لا کے عیاں کرنی پڑے گی۔
ابو جہل ان سب لوگوں سے بہت بہتر ہے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ ابو جہل نے اپنے منہ سے بات بولی تھی کہ میں جانتا ہوں کہ تو دین حق پہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے فرمایا تھا، بولا تھا کہ میں جانتا ہوں تو دین حق پہ ہے، مگر جا تو نے میرے تک دین پہنچایا، میں نہیں مانتا. یار کم سے کم اس کو پتا تو تھا نا وہ بول کیا رہا ہے، اس کو کم سے کم اس چیز کا علم تو ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. ان کو تو علم ہی نہیں ہے یہ کر کیا رہے ہیں. یہ ایک اندھی گلی میں اندھے پیروں سے، اندھے ہاتھوں سے، اندھی آنکھوں سے بھاگی جا رہے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچیں گے. بس ان کو ایک تسلی ہے کہ اینڈ پہ یہ جنت میں جائیں گے. ان کو جنت اتنی سستی لگتی ہے، خدا کی قسم ان کو جنت اتنی سستی لگتی ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. ان کے لیے جنت بالکل ایسے ہے جیسے کوئی گولی ٹوفی ہو، کہ ہم کوئی غلطی بھی کر کے آئیں گے تو ہم کہیں گے یا اللہ پاک سوری ہمیں جنت دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ لو. آپ نے کیا ہوا؟ کسی کا قتل کر دیا آپ نے، شرک کر دیا آپ نے، کسی کے ساتھ زنا کر دیا آپ نے، کسی کے ساتھ کچھ کر دیا، فلاں کر دیا، کوئی مسئلہ والی بات ہی نہیں ہے. یہ لیں جنت آپ کی، میں نے معاف کر دیا آپ کو، میں بڑا غفور رحیم ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایگزیکٹلی بتایا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا. یس، قرآن پاک کے اندر ایگزیکٹ آیات ہیں، میں چاہوں تو کوٹ بھی کر سکتا ہوں. مگر مسئلہ کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں پہ سارے اسلامو فوبک ہیں. میں اگر دین کی کوئی بھی بات کرنے بیٹھتا ہوں لوگوں کا انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں ان سے ان کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو ان کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرے جو دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کنٹینٹ تو بڑا اچھا بناتے ہو، مگر یار یہ بڑا جس طرح کا تم ہو اس طرح کا کنٹینٹ نہیں ہے، بڑا بیسک لیول کا اور ڈفرینٹ قسم کا کنٹینٹ ہے، یہ ہمیں اتنا مائل نہیں کرتا. تو میں نے انہیں بتایا تھا دیکھیں میرا مقصد آپ کو مائل کرنا ہے بھی نہیں، میرا مقصد ان جہلا کو مائل کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ تمہاری جہالت یہ ہے، یہاں کرو. بننا ہے تو کم سے کم ابو جہل ہی بن جاؤ. وہ مان تو لو کہ دین حق پہنچا تھا، میں جانتا ہوں یہ بات حق ہے، اب میں نہیں مانوں گا. چلو ٹھیک ہے یار، کم سے کم اوپر درجے پہ چلے جاؤ، ہپوکریٹ بن جاؤ اور مانو کہ میں ہپوکریٹ ہوں، بات ختم ہو جائے گی، تو مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. مگر نہیں، انفارچونیٹلی ہم ایسا نہیں کریں گے. تو یہ میری نظر میں سولوشن ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ان کی ہپوکریسی کس طرح کی ہے. سوری، کوگنیٹو ڈسوننس ہپوکریٹ لیول پہ ابھی یہ پہنچ نہیں پائے انفارچونیٹلی. ان کی کوگنیٹو ڈسوننس اس لیول پہ ہے کہ اب میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. مرا کون کون ہے؟ جوڑا مرا، خاتون اور اس کا شوہر جو کہہ رہا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے زنا نہیں، وہ مرا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ شخص مر چکا ہے، بالکل اتنا ہی مرا ہے جتنی خاتون مری ہے، مگر آپ کو کوئی اس کا نام و نشان ہی نہیں نظر آئے گا. اس کا کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں ہے. اب وہ ایک آدھی پوسٹ نظر آ جائے گی کہ جس کے اندر یہ سیم بات ہو رہی ہوگی جو اس وقت میں نے کی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہوگی. ان کو صرف وہ خاتون کا افسوس ہوگا. تو یہ بھی آپ کی ایک کوگنیٹو ڈسوننس کی پیاری سی ایگزامپل ہے. اب امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے، کمنٹس میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے. میں آپ کا کمنٹس کا منتظر رہوں گا اور انشاءاللہ جتنا کا ہو سکا جواب بھی دوں گا. جزاک اللہ خیر.